السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ جے ڈی ورلڈ 48 سے۔ تو ناظرین، آج ہم آئے ہیں نون لیگی سیاسی رہنما جناب چودھری محمد آصف خان میاں صاحب کے پاس۔ آپ لوگوں کو اپنے نیوز چینلز کے اوپر ایک خبر بہت زیادہ بلبلاتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا وجوہات تھی؟ ڈفرینٹ نیوز چینلز ڈفرینٹ رائے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا وجوہات تھیں؟ عمران خان صاحب نے ایسے کون سے کام کیے جن کی بیس پہ ان کو نااہل قرار دیا گیا، اور ان کی پارٹی کے بندے آج بھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان، سب خیریت۔ جی تو چوہے صاحب مجھے بتائیں کہ خان صاحب کو کس بیس کے اوپر نااہل قرار دیا گیا؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ میاں محمد نواز شریف جو 3 دفعہ اس ملک میں وزیر اعظم بنے، اور جب معاملات آگے آپ کو پتہ ہے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے عدالتوں کا احترام کیا، فیصلوں کو تسلیم کیا، اور وہ جو سزا انہیں دی گئی، وہ لنڈن سے اپنی بیٹی کے ساتھ اس ملک میں آئے اور انہوں نے ساری چیزیں فیس کی، جیل بھی دیکھی، کالی کوٹری بھی دیکھی، عدالتیں بھی دیکھی، اور وہ صرف جو تھا نا آپ کے سامنے تھا کہ اقامے پہ آ کے ہمارا فیصلہ ختم ہو گیا، پاناما سے شروع ہو کے اقامے پہ ختم ہوا، تو کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، کوئی کرپشن، چوری، ڈکیتی، جو ہمارے اوپر لیڈرشپ کے اوپر الزامات لگائے گئے وہ بے بنیاد الزامات تھے، ان کی کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ ہم اس کے پروف نہیں کر سکے، سوائے اقامے کے۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے کیس میں نواز شریف نااہل ہو گئے، اور جب اس ملک کے اندر تبدیلی آئی، 2 سے جیتنے والا بندہ جیلوں کا سامنا کرتا رہا، اور آج تک اس ملک سے اسے باہر بٹھا دیا گیا۔ اور آج جو توسہ خانہ کیس ہے جس کے بارے میں بہت شور شرابہ ہم سن رہے تھے، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور آج جب اس نے یہ فیصلہ سنایا، جمعے کے دن فیصلہ سنایا، اور آج کے ہی دن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ جو پاکستان کا رول ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آج پھر میں وہ کہنا چاہوں گا جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیا وجہ بنی، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر تحفے طوائف جو ہیں نا، ہر جو ہمارے صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم ہیں، گورنر ہیں، ان کو غیر ملکوں سے، ان کے اسلامی ملکوں سے جہاں جہاں وہ جاتے ہیں تو گفٹ کا ایک رواج ہے، پوری دنیا میں تحفے طوائف دیے جاتے ہیں، اس کو خوشائن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو کسی بھی نشست پہ ہو، جس پوزیشن پہ ہو، ایک ہوتے ہیں غیر سیاسی اور ایک ہوتے ہیں ذاتی۔ ان دونوں چیزوں میں تو کچھ بھی آپ کو ملے تو وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، لیکن جب گورنمنٹ سیکٹر پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں کسی وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ کے شکل میں، تو وہ اسی گورنمنٹ کی نہیں، اس ملک کی وہ امانت ہوتی ہے۔ تو آج جو یہ فیصلہ آیا ہے وہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، مطلب کوئی کسی بنیاد کے اوپر کسی ملک نے، کسی اسلامی ملک نے اپنے ایک بھائی کو تحفہ دیا، گھڑی کا تحفہ، ٹھیک ہے، رولیکس کی 2 گھڑیاں بنوائی گئی۔ شاہ سلمان صاحب جو سعودی عرب کے وزیر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے، ایک بادشاہ نے ایک وزیر اعظم کو گفٹ کیا، اور جب وہ تحفہ دبئی میں سیل ہوا تو اس کی مالیت جو تھی 35 سے 40 کروڑ روپے تھی، 14 سے 15 کروڑ روپے میں وہ دبئی میں سیل کی گئی۔ وہیں سے وہ بات جو تھی نا، کیونکہ رول ایکس کا جو نا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح موبائل میں ای ایم ای نمبرز ہوتے ہیں نا، آئی ایم ای نمبرز کے آپ کا ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ چلے جائیں تو آپ اپنی لوکیشن وغیرہ ساری چیزیں اسے لے سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز کہاں پہ ہے، تو وہ یہ بھی پتہ ہے اس کا مالک کون ہے۔ اسی طرح اس کی ڈیٹیل میں یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ اس سے وہ بادشاہ تک وہ خبر پہنچی کہ اس کی گھڑی سیل ہو رہی ہے، اور کون سیل کر رہا ہے وہ بھی بات ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ بھی باہر آ گئی۔ اور اسی طرح جو ہماری خاتون اول ہیں، جو اس وقت عمران خان کی وائف تھی، ان کو بھی تحفے طوائف دیے گئے، اور بہت ساری چیزوں کی باتیں باہر آنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ٹی سیٹ بھی آ گئے، تلواریں بھی آ گئی، کلاشن کوف بھی آ گئی، جو تحفے طوائف تھے نا، انہی کے اوپر پھر یہ کیس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ کیس چلنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران آپ کو پتہ ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کے بھی سکینڈل باہر آ گیا کہ وہ 5 کیرٹ سے 7 کیرٹ ڈائمنڈز کی باتیں آ گئی،
تو عمران خان کے اوپر جو الزام تھے، عمران خان ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے، اور جو آج یو ٹرن کا موقع تھا وہ آج لے نہیں سکتا تھا، کہ کیونکہ فیصلہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان نے کچھ چیزیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، کہ لوگوں کا مائنڈ بنانے کے لیے، کہ میرے خلاف جو ہے نا سکندر سلطان راجہ جو ہیں جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان میرے خلاف چل رہے ہیں، وہ ایجنسیوں کا حصہ ہیں یا وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ اس شخص کو لانے والا محمد عمران خان نیازی صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپوائنٹ کیا اس کو اور وہی لے کے آئے۔ اس میں نون لیگ کا یا کسی اور جماعت کا رول نہیں تھا، لیکن جب انصاف کی بات آ جائے تو پھر ہم اس پہ کوئی سرکل لگا دیں یا اس پہ ہم کوئی داغ لگانے کی کوشش کریں، یہ تو بالکل کلیئر سی بات ہے کہ انصاف کسی کو بھی پسند نہیں آتا۔ آج اس ملک کے اندر ہمیں شرم سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں جن فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، جن چیزوں سے ہم گلٹی ہو جائیں اور جن چیزوں کو ہمارے اوپر انصاف کی اس میں دیکھنا چاہیے، آج ہمیں یہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ قانون بنانے والے ادارے اور ایسے ادارے جو اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہیں، آج ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، روڈز بلاک کر دیے گئے ہیں، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ 50-50 100 بندے کی ٹولیاں جو ہیں انہوں نے اس شہر میں شریف شرفا کا رہنا مشکل کر دیا ہے۔ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہیں، معاملات خراب ہوئے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے فیصلہ آئے ہوئے، اور آج پورے لاہور کے اندر نہیں، پوری پاکستان کے اندر 100-50 بندوں نے 2.5 کروڑ اور 3 کروڑ کے شہروں کو یرغمال بنا لیا ہے، اور یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ عمران خان کو بالکل فوری طور پہ ٹی وی پہ آنا چاہیے، اور اگر ان کا رائٹ ہے، ہائی کورٹ جانا ان کا رائٹ ہے، سپریم کورٹ جانا ان کا رائٹ ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے یہ ملک کمزور ہو رہا ہے۔ میں خاص طور پہ اس موقع پہ ضرور کہوں گا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، اور پسند ناپسند ہر کسی کی مختلف ہے، اس لیے ہمیں ایک چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ ہے یہ ملک۔ اس کے بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے، اور یہ خون دے کے ہی آج ملک اس جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں کہ پسند ناپسند کا معاملہ ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہے۔ میں جس طرح پسند کرتا ہوں، کوئی اور کسی اور کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ پہلے اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے، پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں، جلاتے ہیں، وہ ہماری املاک ہے، اور جو املاک ہیں وہ اس ملک کا خصاصہ ہیں، چاہے وہ آپ کی اورینٹ ٹرین ہو، ٹھیک ہے، میٹرو بس ہو، یا آپ کے ریلوے اسٹیشنز ہوں، ایئرپورٹس ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کے مطلب کہ ہر سیکٹر کے اندر ہمیں تحفظ دینا چاہیے۔ بالکل، یہ ہمارے ہی پیسے سے، ہمارے ہی ٹیکسز سے آج یہ ملک جو چل رہا ہے، اور ہمیں قانون کے خاص طور پہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جس طرح میاں محمد نواز شریف نے ان فیصلوں کو تسلیم کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے اپنی گرفتاری دی، اور تاریخ پہ تاریخ چلتی رہی، نواز شریف کو انصاف نہ مل سکا، لیکن آج بھی عمران خان سے بہتر نواز شریف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آج بھی انصاف کی تلاش میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آج جو ہم بوئیں گے کل کاٹیں گے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج عمران خان جو کاٹ رہا ہے وہ اس کا رائٹس تھا، کیونکہ وہ بھی کسی کو ایوانوں سے گرانے کی سازش میں شامل تھا۔ اس سازش نے آج بے نقاب کر دیا ہے عمران خان کو۔ جی تو جو صاحب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ناانصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، آپ ہمارا آڈٹ کروا لیں، تمام ریکارڈز جو ہیں اس کو چیک کر لیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کو چیلنج کریں گے اور ہم اس چیز کو پروف کریں گے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ جی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ آڈٹ کروا لیں، یہ چوری ہے۔ چوری میں آڈٹ نہیں ہوتا، چوری میں کارروائی ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، اور اس تفتیش میں جب ہم گوشوارے بھرتے ہیں، سیاسی لوگوں کو یہ شعور ہوتا ہے کہ جب ہم سال میں جیتنے والا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ ہر سال اپنے گوشواروں کی تفصیل دیتا ہے، اور وہ تفصیل جو ہے نا صرف الیکشن کمیشن کے پاس جاتی ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کے پاس، نہ ہائی کورٹ کے پاس۔ تو جب تفصیل جاتی ہے تو اس سے یہ ٹیلی کیا جاتا ہے کہ آج جو سیاستدان ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، کہ اس کے احساسوں میں کمی آئی ہے یا زیادہ ہوئے، تو یہ بالکل ایسی بات ہے جو کرنی چاہیے۔ عمران خان نے جو چیزیں توسہ خانہ سے لی ان کو آگے اپنے احساسوں میں ڈکلیئر نہیں کیا، نہ اس کی رقم کو، نہ ان چیزوں کو، جس سے یہ آج عمران خان کو یہ اس چیز کا سامنا ہے۔
عمران خان بالکل جھوٹ بات کرتا ہے اور وہ یو ٹرن لیتا ہے. اس کی بالکل ہم یہ بات کہیں گے، اگر آپ یو ٹرن والے اور جھوٹ بولنے والے کو لیڈر سمجھتے ہیں تو پھر یہ آج بڑی سچا کڑوا سچ جو سامنے آ رہا ہے نا، سچا اور کڑوا سچ، عمران خان اسی کی سزا پا رہا ہے. جی تو ناظرین، ہم نے چودھری صاحب سے اس چیز کا سارا ریویو لیا کہ خان صاحب کو نااہل کیوں قرار دیا گیا، آیا وہ عدالتوں میں اس چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس اس طرح کے پروفز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں. جی تو ناظرین، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ایسے ہی کنٹینٹس دیکھنے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.